بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 13 ماضی مطلق۔ تو آج سے ہم درس نمبر 13 شروع کر رہے ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو باتیں کہیں، کرنا یا ہونا۔ ایسا کیوں؟ یعنی چاہے کرنے والا معلوم ہو یا کرنے والا معلوم نہ ہو، کام کیا گیا ہو یعنی کام ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ دونوں کہاں؟ ماضی کے اندر ہوں۔ تو اور دوسری بات کیا ہو کہ یہ نہ معلوم ہو کہ اس زمانے کام کو کہ یہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے زیادہ، تو اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور یہ نہ معلوم ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، جیسے احمد رفت اور جاوید شنید۔ اب بنانے کا طریقہ، تو کیسے بناتے ہیں ماضی مطلق؟ تو مصدر کا نون گرا کر اس سے پہلے والے حرف کا زبر ہٹا دیں۔ مصدر کا جو نون ہے اس کو گرا دیں، گفتن نون گراؤ، گفتہ بچا، زبر بھی گرا دو، گفت ہو گیا۔ پروردن نون ہٹاؤ، پروردہ ہو گیا، زبر بھی ہٹا دو، پرورد ہو گیا۔ تو اسی کو بیان کرنا، مصدر کا نون گرا کر اس سے پہلے والے حرف کا زبر ہٹا دیں، ماضی مطلق واحد غائب بن جائے گا۔ یعنی صرف ماضی مطلق ہی نہیں بنے گا بلکہ اس کا پہلا صیغہ واحد غائب بھی بن جائے گا۔ کیوں؟ بھئی مصدر کے آخر میں تنیاتن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب آپ کرنا کیا ہے، مصدر کے آخر سے نون ہٹاؤ گے، اس سے پہلے زبر ہٹاؤ گے، تو آخر میں دال یا تا ہوگا ہی، جیسے گفتن، تو نون ہٹاؤ زبر ہٹاؤ گفت، شناختن نون ہٹاؤ زبر ہٹاؤ شناخت، تو دال یا تا یہ دونوں بستے ہیں، اور یہ دونوں علامت واحد غائب کی، تو اس لیے وہ واحد غائب ماضی مطلق بننے کے ساتھ ساتھ واحد غائب کا صیغہ بھی بن جائے گا۔ صرف باقی 5 صیغوں کے لیے ان کی علامتیں لگانا پڑیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو واحد غائب بن جائے گا، جیسے رفتن سے رفت، شنیدن سے شنید، اور باقی صیغوں کے لیے آخر میں ان کی علامتیں ملا دی جائیں گی، جیسے رفت وہ گیا، رفتند وہ گئے، رفتی تو گیا، رفتیت تم گئے، رفتم میں گیا، رفتم ہم گئے۔ اب ترجمے پہ دھیان دینا، بنتا کیسے یہ بھی دھیان دینا، تاکہ نہ ترجمہ غلط ہو اور نہ بنانا لکھا ہے وہ گیا تو آپ پھر ماضی مطلق ہی کی طرح لکھیں گے اس کو، اس سے پہلے نون ہٹائیں گے، زبر ہٹائیں گے، اور اگر رفتن اس طریقے سے لکھا ہو تو آپ ترجمہ یہ والا کریں گے کہ وہ گیا وہ گئے، یعنی یہ نہ پتہ چلے کہ یہ جانے کا کام ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے یا 1 گھنٹے پہلے ہوا ہے، یہ جو زمانہ ہے یہ پتہ نہیں چلے، ٹھیک ہے نا۔ تو رفت وہ گیا، رفتند وہ گئے، رفتی تو گئے، رفتے تم گئے، رفتم میں گیا، رفتم ہم گئے۔ اردو میں ترجمہ کرو، سعید نان گرم باترا خورد، سعید مانے سعید، نان گرم گرم روٹی، باترا مانے ترکاری سے سبزی سے، خورد مانے کھائی، سعید نے گرم روٹی ترکاری سے کھائی، وہ میوہ پختہ اس نے پکا میوہ، میوہ پختہ مرکب توصیفی، اور حمزہ ہائے مختفی ہے اس پہ میوہ پر، تو اس لیے حمزہ مکسور لکھا ہے، تو وہ میوہ پختہ اس نے پکا میوہ، اور ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر موصوف کا، اس نے پکا میوہ از باغ، باغ سے آورد لایا، وہ پکا میوہ باغ سے لایا۔ شکیل جراب کبود بخواہر داد، شکیل مانے شکیل، جراب کبود نیلی موزہ، بخواہر با مانے سے اور کو، پیچھے پڑھا ہوا آپ لوگوں نے اس میں دیکھ لینا، بخواہر سے کو، بخواہر مانے بہن، بہن کو داد دیا، شکیل نے نیلا موزہ بہن کو دیا۔ ماں مانے ہم، قرآن مجید خواندیم ہم نے پڑھا، ماں قرآن مجید خواندیم ہم نے قرآن مجید پڑھا، ہمہ زنا تمام عورتوں نے، سورہ نور خواندند پڑھی، تمام عورتوں نے سورہ نور پڑھی۔ چغائے سفید، چغائے سفید سفید جبہ، چرا مانے کیوں، دریدی مانے تو نے پھاڑا، دریدن مصدر سے دریدی، ٹھیک ہے نا، صیغہ واحد حاضر یہ لگی ہے، تو دریدی تو نے پھاڑا، تو کا ترجمہ ہوا۔ چغائے سفید سفید جبہ تو نے کیوں پھاڑا، چرا مانے کیوں، دریدی مانے تو نے، سفید جبہ تو نے کیوں پھاڑا۔ اب ترجمہ بھی وہی والا ہونا چاہیے، یہ نہیں پتہ چلنے کہ یہ کام ہوا ابھی زمانہ گزرا یا بہت پہلے، یعنی یہ زمانہ معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو کام ہوا ہے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کا جو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، یہ پتہ نہیں چلے۔ وہ مانے وہ، از مدرسہ مدرسے سے، بمسجد مسجد کو، رفت مانے گیا، وہ مسجد سے مدرسے سے مسجد کو گیا،
استاذ مانے استاد، الشاگرد شاگرد سے، پرکار مانے پرکار، گرفت مانے لی، استاذ نے شاگرد سے پرکار لی، شما مانے تم، غربا مانے بلی، تم نے، غربا مانے بلی، را مانے کو، بلی کو، چھ مانے کیا، کردید مانے کیا، تم نے بلی کا کیا کیا، فروختم ہم نے بیچ دیا، فروختم یا میم لگا ہے نا، یا میم لگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو ہو جائے ہم ترجمہ۔ وہ مانے وہ، ناگا مانے اچانک، بر زمین زمین پر، افتاد گر گئی، وہ اچانک زمین پر گر گئی، اور استخوانش شکست، اور استخوان مانے ہڈی، شین مانے اس کا، اس کو، اس کی ہڈی، استخوانش اس کی ہڈی، شکست ٹوٹ گئی، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ اچانک زمین پر گر گئی، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے کتاب پڑھی تو میں نے کی من، کتاب کی کتاب، پڑھی مانے خواندم، مدرسے کے لڑکوں نے نماز پڑھی تو، اب لڑکے مضاف ہے تو اردو میں کیا ہوتا ہے، جو اردو کا ہوتا ہے اس کو الٹ دیتے ہیں فارسی میں، تو لڑکوں کو ادھر لے آئیں گے پہلے اور مدرسے کو بعد میں لے جائیں گے۔ پھر لڑکا پسر، اب اس کی جمع لکھا ہو پسران، جمع جاندار کی جمع کے لیے الف نون لگاتے ہیں تو پسران، اور مدرسہ اب زیر لگائیں گے، پسران دبستہ، مدرسے کے لڑکے نے نماز پڑھی تو نماز خواندند۔ بہت دن گزرے، بہت کو کہتے ہیں بسیار، دن کو روز، اور گزرے گزشت، بسیار روز گزشت، احمد میرے پاس نہیں ہے، احمد احمد، اور میرے پاس مضافل ہے، پہچان کیا اردو میں، راری رے کاکی کے نانی لگا ہوتا ہے، تو دیکھو میں اور پاس ان دونوں کے بیچ میں رے ہے تو مضافل ہے، پاس کو پہلے لائیں گے، ترتیب الٹ جاتی ہے، فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں تو پاس کو پہلے لائیں گے، میں کو بعد میں، تو پاس کے لیے آتی ہے نزد، اور میں کی من، نزد من میرے پاس، نہیں آیا نیام، احمد نزد من نیام، ہم نے انہیں سلام کیا، تو ہم نے سلام کیا ماں، اور انہیں سلام کیا نا تو اوشا کو، اوشارا ان کو، ہم نے ماں، اوشارا ان کو سلام کیا، سلام کر دیں۔ تمہارا اٹلس پھٹ گیا، تمہارا اٹلس اطل سے شما، اور پھٹ گیا تو درید، اطل سے شما درید، تیرا بھائی کیوں ہنسا، تو تیرا بھائی برادرت، متصل کی ضمیر لگا دیں گے، اور منفصل کی بھی لگا سکتے ہیں، برادری تو تیرا بھائی، اور برادرت یہ متصل کی ہو گئی، کیوں ہنسا، چرا، چرا مانے کیوں، ہنسا مانے خندید، خندیدن مانے ہنسنا، اس سے آئے گا تیرا بھائی، واحد ہے نا تو خندیدن نہیں خندید آئے گی، برادرت چرا خندید، شریف کو ڈاکٹر نے دوائی دی تو ڈاکٹر نے دی دوائی نا تو دکتور، اور کس کو دوائی دی، شریف کو، شریف را، اور دے دوا کو دوا دی داد، دکتور شریف را دوا داد، اور 20 روپے لیے، 20 روپیہ گرفت، میں نے سیدھا راستہ پسند کیا، تو میں نے من، سیدھا راستہ، اب راستہ پہلے سیدھا بعد میں، راہ راست، راہ راست موصوف صفت، ٹھیک ہے نا، تو من راہ راست پسند کیا، پسندیدم، تم لوگوں نے ایک چمچہ خریدا، تم لوگوں نے ایک چمچہ خریدا، تو تم لوگوں نے شما، ٹھیک ہے نا، تم لوگوں نے شما، اور ایک چمچے کو کیا کہیں گے، یک، اور چمچے کی فارسی آتی ہے قاشق، چمچے کو کیا کہتے ہیں، قاشق، تو شما یک قاشق، شما یک قاشق، اور خریدا تو خریدنے کو کیا کہتے ہیں، خریدے، شما یک قاشق خریدے، تم نے ایک چمچہ خریدا، اس نے ٹھوکر کھائی، ٹھیک ہے نا، اس نے ٹھوکر کھائی، تو اس کو کہیں گے او، اور ٹھوکر کھانے کو شکوخیدن، شکوخیدن، او شکوخید، اور گر پڑا، تو گر پڑنے کو کیا کہتے ہیں کہ وہ زمین پر گر پڑا تو افتاد مانے گرنا، وہ افتاد اور گر پڑا، اس نے ٹھوکر کھائی کہ او شکوخید و افتاد اور گر پڑا، ٹھیک، اللہ و رسولہ اعلم۔